ہم پر حق دین ہیں. محمد الرسول اللہ کی نبوت کو جو نہیں مانتا وہ کل بھی کافر تھا، وہ آج بھی کافر ہے، اور قیامت کی صبح تک وہ کافر ہے. اور جب سے انسان کی تخلیق ہوئی نا، اس وقت سے اللہ رب العزت نے اس سلسلے کو بھی سامنے رکھا. تو اس سلسلے کی سب سے پہلی جو کڑی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور سب سے آخری جو کڑی ہے وہ بولو یار کچھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ سلسلے کی پہلی کڑی مسجود ملائک سیدنا آدم علیہ السلام، اور آخری کڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر دور کے اندر اللہ رب العزت نے پیغمبروں کو بھیجا، اور ہر پیغمبر کے دور میں ہر پیغمبر سچا رہا، ہر پیغمبر کی دعوت سچی رہی، ہر پیغمبر کا پیغام سچا رہا. لیکن فرق تھوڑا سا سمجھنا ہے، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر آئے ان میں، اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں، ان میں فرق کو سمجھنا ہے. اور وہ فرق یہ ہے کہ رسول سے پہلے جتنے پیغمبر اللہ پاک نے مبعوث کیے، وہ پیغمبر اپنے اپنے دور، زمانے اور وقت کے لیے آئے. ان کی تعلیم بھی وقت کے لیے تھی، ان کی تبلیغ بھی وقت کے لیے تھی، ان کا میسج بھی اس وقت کے لیے تھا جس وقت وہ پیغمبر موجود تھا. بس اس کے آگے کچھ نہیں ہے. اور قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا ہے مستقل طور پہ کہ پیغمبر اپنے علاقے کے لیے، بستی کے لیے، ملک کے لیے، شہر کے لیے ان کو ایک محدود دائرہ دیا گیا تھا کہ بھئی آپ نے جانا ہے اور جا کر آپ نے اس ایریا کے اندر یہ والا کام کرنا ہے. تو وہ پیغمبر جب آتا تھا تو وہ اپنی اس لمٹ کے اندر ہی کام کرتا تھا، اور اپنی ہی قوم سے مخاطب ہو کے وہ بات کرتا تھا. اس سے آگے ظاہر حکم نہیں تھا، حکم اتنا ہی تھا. قرآن کریم میں اللہ تبارک نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا. تو نوح علیہ السلام جب تشریف لائے نا، اس نے اپنی قوم کو پیغام اور دعوت جو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو ایک پیغام ملا تھا، وہ اپنی قوم کے اندر جا کر تبلیغ کر کے یا قوم کہہ کے پکارتے تھے. حضرت ہود علیہ السلام یا قوم کہہ کے پکارتے تھے کہ اے میری قوم. شعیب علیہ السلام آئے، وہ تبلیغ کرتے تھے، کہتے یا قومی میری قوم میری بات سنو. لوط علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا تھا کہ یا قومی میری قوم میری بات سنو. موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا اور اس قوم کی طرف بھیجا. تو بنی اسرائیل میں وہ تبلیغ کر کے کہتے تھے کہ یا قومی اے میری قوم میری بات سنو. آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا عیسائیوں کی طرف. اس وقت عیسائی تھے، اور عیسائیوں کی طرف جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے نا، تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم کو جب ہم نے بھیجا، انہوں نے کہا تھا بنی اسرائیل سے کہ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، کہ اے بنی اسرائیل مجھے اللہ نے تمہاری طرف بھیجا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لمٹ کے اندر ہر پیغمبر آ کے کام کرتا ہے، اپنے اپنے دائرے کے اندر کرتا ہے، اور ہر پیغمبر کا مذہب، دین، کتاب، تبلیغ، تعلیم، طریقہ، ساری چیزیں سچی تھی. اس میں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے. اور اس دور کے اندر جس دور میں نبی آتا رہا، پیغمبر آتا رہا، اس کی شریعت اس وقت بالکل درست ہوا کرتی تھی. لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ یہ شریعت جو میں نے اس وقت کے نبی کو عطا کی ہے، یہ اس وقت کے لیے تو کافی ہے، لیکن اگلے وقت کے لیے کافی نہیں ہے. اس لیے جب ایک پیغمبر دنیا سے پردہ فرماتے تو اللہ پاک دوسرے پیغمبر کو مبعوث فرماتے، اور دوسرے پیغمبر کو دوسرے انداز میں اللہ پاک تعلیم اور تبلیغ کا طریقہ سکھاتے. بات سمجھ آ رہی؟ پہلے پیغمبر کا جو طریقہ ہوا کرتا تھا اپنی قوم کے ساتھ وہ اس طریقے سے کام کرتے تھے، لیکن اس وقت کے لیے وہ کافی تھا. بعد میں آنے والوں کے لیے وہ طریقہ کافی نہیں تھا. اس لیے اللہ نئے نئے پیغمبروں کو بھیجتے رہے، اور ان کو نئی نئی تعلیم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی رہی. یہ سلسلہ چلتا رہا. شروع سے آپ تاریخ کو دیکھیں، چلا نا، تورات، زبور، انجیل، دوسرے صحیفے آتے رہے نا.
اگر صرف ایک کتاب کافی ہوتی تو اس کے بعد پھر دوسری کتاب، اگر موسیٰ علیہ السلام کے پاس تورات تھی نا، اگر تورات ہی کافی ہو جاتی تو انجیل زبور کو نازل کرنے کی ضرورت پھر نہ پڑتی، دوسرے پیغمبروں کو بھیجنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اگر انجیل کافی ہوتی تو باقی کتابوں کو ضرورت، اگر زبور کافی ہوتی تو باقی کی ضرورت نہیں۔ یہ سارا سلسلہ پیغمبر سے پہلے ہوتا رہا، لیکن آخر میں اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا نا، آپ نے جب تبلیغ کا اعلان کیا تو قوم سے یہ نہیں کہا کہ یا قومی، اے میری قوم، مجھے اللہ نے صرف تمہاری طرف بھیجا ہے، جیسا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جیسا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جیسا باقی پیغمبروں نے کہا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے دنیا جہان کے تمام لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم سب کی طرف اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا۔ جو اس وقت موجود تھے وہ بھی داخل، اور جو موجود نہیں تھے وہ بھی اس کے اندر داخل، اور قیامت کی صبح تک جس نے آنا ہے وہ یا ایھا الناس کے اندر داخل ہے۔ پیغمبر ان کی طرف بھی متوجہ ہیں، اللہ نے پیغمبر کو ان کے لیے بھی رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں اکثریت آبادی مسلمانوں کی ہے، کسی بھی مسئلے پر یہ مسلمان کمپرومائز کر سکتے ہیں، مفاہمت کر سکتے ہیں، کسی کی بات میں آ کے دھوکہ کھا سکتے ہیں، غریب ہو، امیر ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے کہ اس مسئلے پر اس ملک کا کمزور سے کمزور مسلمان کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا، اپنی جان کو کٹوا کے، اپنی اولاد کو، اپنے مال کو، ہر چیز کو فدا کر سکتا ہے، لیکن پیغمبر پاک کی ختمی نبوت پر کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ یہ مسلمانوں کا ایمان ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ ہمیں قرآن نے سمجھایا ہے۔